السلام علیکم میرے متروں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری بہنوں، میرے بچوں، سب کو منصف امان ایڈوکیٹ کا بہت بہت سلام ہو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ اور ہماری ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں آج ہم نے کیا کھایا ہے وہ بھی آپ کو بتایا ہے، گھومتی چائے۔ میں نے پوچھا تھا مجھے نعرہ بتاؤ بھئی اب نعرہ کیا ہو۔ ہماری گھومتی چائے کے جو 2-3 نعرے تھے وہ پورے ہو گئے۔ گھومتی چائے نیازی کو بھگائے، بھگا دیا۔ گھومتی چائے نیازی کو جیل پہنچا دیا۔ گھومتی چائے نواز کو لا دیا۔ ہن کی ہوئے گا؟ میں نے پوچھا تو سب نے یہی کہا کہ گھومتی چائے نواز کو وزیر اعظم بنائے۔ واہ 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 واہ! یہ سب نے ریکمینڈ کیا ہے کہ جی اب گھومتی چائے کا یہ نعرہ ہے، گھومتی چائے اور نواز شریف کو وزیر اعظم بنائے انشاءاللہ 4تھی مرتبہ۔ یہ ریکارڈ بن گیا ہے، پاکستان کی تاریخ کا نہیں، دنیا کی تاریخ کا ریکارڈ بنے گا اگر نواز شریف 4تھی دفعہ بن جاتے ہیں وزیر اعظم۔ یہ دنیا کی تاریخ کا ریکارڈ بنے گا اور مانیمنٹل۔ تیرا پوچھنے والا کون ہے؟ اب ویسے اس کے پوچھنے والے ہیں کون جی؟ کون ہے اس کے پوچھنے والے؟ کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ہم باتیں کریں گے، بڑی مزے کی باتیں کریں گے۔ پہلے دوستوں کو سلام دعا۔ رحیم بادشاہ دبئی سے مجھے کال کر رہے تھے بار بار، ان کو جناب سلام ہو ہمارا۔ اور موزمبیک سے عبدالغنی صاحب فون کر رہے تھے جن کا میں نے نہیں سن سکا، ان کو بہت بہت سلام ہو۔ اور برمنگم سے کامران صاحب نے جناب ہمارے لیے وہ فون کیا ہے، ان سے بات ہوئی ہے۔ اور برمنگم سے ہی پھر مجھے یاد آیا کہ امجد صاحب ہیں جو ہمارا یہ ٹی وی سنتے ہیں، بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مسز کو جو ہے نا وہ صحت دے۔ تو برمنگم والے ہمارے جو دوست ہیں کامران صاحب، وہ اگلے ہفتے پاکستان آ جائیں گے۔ تو برمنگم سے کسی دوست نے کوئی گفٹ دینا ہو یا لینا ہو، قانونی ٹی وی حاضر ہے۔ جو برمنگم میں دوست ہے نا، وہ ظاہر ہے وہ ادھر پھر ہفتہ 10 دن رہیں گے، ادھر سے جائیں گے، تو ادھر سے آئیں گے ادھر سے جائیں گے۔ تو برمنگم سے کوئی گفٹ لینا ہو یا دینا ہو تو ہم حاضر ہیں جی آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ دینے کے لیے بھی حاضر ہیں اور لینے کے لیے تو پھر کوئی نہ تو ہوتی نہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، بڑے مزے کی باتیں ہیں جی۔ تو جناب گھومتی چائے آپ کو یہ بتا رہی ہے، تو صورتحال یہ ہے کہ آئندہ کا جو سیاسی منظر ہے نا، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا، نواز شریف ایک دفعہ ہمارے دوست تھے، تو وہ ہمارے ایک آج کل تحریک استحکام پارٹی میں ہیں خرم روکھڑی صاحب، ان کے والد صاحب، تو ان کا نام تھا اصغر خان روکھڑی، ایڈوکیٹ تھے بڑے مشہور بہترین۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ شہباز شریف نے ان کو نا 3 نام بھیجے انتظامیہ کو کہ ان کو دہشت احتساب عدالت یا دہشت گردی عدالت کا جج لگایا جائے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا جی کیڑے 3 نام تھے؟ انہوں نے کہا جی کہ اصغر خان روکھڑی، اصغر خان روکھڑی، اصغر خان روکھڑی۔ یہ تینوں نام تھے۔ تو جو اس وقت سیاست ہے نا، سیاست وہ ہماری یہ ہے کہ جناب جو وزیر اعظم ہے یا مرکزی ہے، وہ بھی ہم آپ کو 3 نام بتا دیتے ہیں، محترم نواز شریف صاحب، محترم نواز شریف صاحب، محترم نواز شریف صاحب۔ یہ صورتحال ہے۔ آپ یقین کریں آنے والے دنوں میں آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہاں آپ کو ایک بتانا ہے کہ اگلا جلسہ کدھر ہونا ہے۔ ہاں جی، اگلا جلسہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا۔ تو جو لوگ رہ گئے ہیں نا سر جی، مجھے اتنی ویڈیو مل رہی ہیں پورے پاکستان سے کہ وہ زیادہ تر کدھر پھنسے ہیں، موٹر وے کے پہ میلوں کے حساب سے وہ ٹول پلازے کے پاس پھنس گئے۔ اب اس میں پتہ نہیں کوئی سازش تھی یا کیا تھی، ادھر بالکل موٹر وے پہ تو آپ کو پتہ بریک لگتی نہیں ہے، ادھر پھنس گئے، ادھر ملتان روڈ پہ پھنس گئے، ادھر جناب یہ دوسرا جو روڈ، جو باہر سے روڈ آ رہے تھے ہر روڈ پہ پھنسے ہیں۔ اور کے پی کے تو لوگ بہت پھنسے ہیں، وہ امیر مقام وغیرہ والے وہ لوگ سارے
وہ پھنس گئے. تو اگلا جلسہ جی کتنے ہونا چاہیے؟ آپ مشورہ بھی دے سکتے ہیں. میرا مشورہ پتہ ہے کیا ہے اگلے جلسے کا؟ میرا ذرا ڈیفرنٹ مشورہ ہوتا ہے نا. میں دیکھیں ہمارے 5 ہیڈ کوارٹر ہیں، اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ، کراچی، KPK کا پشاور، یہ ہے. تو میرا دل کر رہا ہے جو اس سے بھی بڑا جلسہ ہوگا نا، وہ میرا دل کر رہا ہے کہ جناب وہ کراچی میں کرے. ہاں جی، یہ جو پیپلز پارٹی والوں کو بخار ہوا ہے نا کہ ان کو پروٹوکول کیوں مل رہا ہے، ان کو ہیلی کاپٹر کیوں مل رہا ہے، ان کو جناب بائیو میٹرک کیوں کرایا جا رہا ہے. چلیں PTI والے تو روتے ہیں، روئیں، وہ تو روئیں نا. ان کو ویسے اب آنے والے دنوں میں ہم ان کا ذکر کم کرتے جائیں گے، آہستہ آہستہ PTI والوں کا ذکر کم ہوتا جائے گا. اور میں نے بتایا کہ 2 مہینے میں ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. سارے جو کارکن ہیں، ایکٹیو کارکن ہیں نا، وہ دائیں بائیں ہر جگہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے نا. جیسے آج پنڈی میں غلام سرور خان اور یہ وہ سارے وہ استحکام پاکستان پارٹی میں جا رہے ہیں. بنو میں جناب وہ تیلے پہلوان نے کیس جلسہ کیا ہے، کوئی ادھر شامل ہو رہے ہیں. بلوچستان میں باب پارٹی ہے، ادھر تو ویسے بھی PTI تھی ہی نہیں. اور کراچی میں جو ہے وہ MQM ہے، اور MQM کا اتحاد ہوا ہے مولانا فضل الرحمان اور GDA کے ساتھ. تو نون لیگ کا بھی یہی قدرتی اتحاد ہے جناب. بالکل یہ سیدھے ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں نواز شریف صاحب صرف آپ اعلان کریں کہ اگلا جلسہ ہم کراچی میں کریں گے، یقین کریں میں آپ کو 200% کہہ رہا ہوں، سیدھا آصف علی زرداری ہیلی کاپٹر پہ آپ کے ریونڈ میں آئے گا اور کہے گا میاں صاحب جان دو اسی اپنا ہلکا ہاتھ رکھنے ہیں. کیونکہ یہی ان کو سب سے بڑا بخار چڑھا ہوا ہے. بھئی جب نون لیگ کہہ رہی ہے کہ اگر ہماری حکومت 2/3 میجارٹی سے بھی آ گئی نا تو ہم نے PDM طرز پہ حکومت بنانی ہے، ملک کو اوپر نکالنا ہے، تو تم کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ تمہیں یہ غلط فہمی ہے، کسی نے ان کو بتایا ہے کہ جناب تم نون لیگ کی مخالفت کرو، جو اینٹی نون لیگ ووٹ ہے نا PTI کا اور یہ سارے وہ آپ کو مل جائیں گے. نا 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 نا، وہ آپ کو نہیں ملیں گے جناب. یہ تسلی رکھیں، آپ آئندہ حکومت سے بھی جائیں گے. اور نواز شریف صاحب انشاءاللہ تعالی پرسوں ان کو جو پتہ لگے گا کہ ان کی جو بیل ہوتی ہے یا جیل ہوتی ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. 70% امکان ہے کہ نواز شریف صاحب کی بیل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. سب کہو انشاءاللہ تعالی. تو وہ بیل ہو جائے گی نا، تو پرسوں کے بعد شیڈول آئے گا. اور میری خواہش ہے، آپ بھی اس میں مشورہ دے سکتے ہیں کہ اگلا جلسہ کراچی میں کرو، اور وہاں پہ جناب دیکھنا وہاں پہ بھی تاریخ رقم ہوگی، تاریخ رقم ہو جائے گی وہاں پہ بھی. تو مشورہ میرا دیکھ لیں کیسا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. اور واٹس ایپ کے لیے میرا نمبر ہے 030047257552. ایک بات میں بتاتا جاؤں، افغانی جو ہے نا وہ مجھ سے بڑا رابطہ کر رہے ہیں کہ میں نے ویڈیو بنائی ہے نا، وہ بڑی ہٹ ہوئی ہیں ویڈیو. ان کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ لیگل ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ حکومت نے کہہ دی ہے، جو لوگ لیگل ہیں، جن کے پاس شارپ کارڈ ہے، جن کے پاس پاسپورٹ ہے، جن کے پاس وہ کوئی بھی انٹری والا ڈاکومنٹ ہے نا، ان کو ابھی نہیں نکالا جائے گا. یہ ذہن میں رکھ لیں. صرف جو اللیگل ہیں اور غلط کاموں میں ملوث ہیں ان کو تو اپنے ملک میں بھی لوگ نکال دیتے ہیں، ہم نے تو نکالنا ہی نکالنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی قانونی مشاورت کرنی ہو، میرا نمبر آپ کے لیے حاضر ہے سب کے لیے، 030047257552. تو کافی لوگ جو ہے وہ رابطہ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے جو لوگ ڈرے ہوئے ہیں نا، گھروں سے نہیں نکل رہے اور ان کے پاس کارڈ بھی ہیں، وہ میرے ساتھ رابطہ قائم کریں، ان کو انشاءاللہ تعالی کچھ نہیں ہوگا. جن کے پاس بھی لیگل کارڈ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن وہ چھپنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس سے بہتر ہے آپ چلے جائیں. اور اگر آپ کے پاس کارڈ ہے آپ رابطہ قائم کریں،
آپ کو انشاءاللہ عدالت سے ہی اسٹے مل جائے گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تھینک یو، اللہ حافظ.